پیج پر بھی مدنی مذاکرہ لائیو دیکھا جا رہا ہے. سفیان سوال کر رہے ہیں کہ کسی پر خود قربانی تھی لیکن اپنی ادا کرنے کے بجائے وہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس پر تو واجب رہے گی اگر واجب تھی تو. ایک اور سوال ہے کہ اذان گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی اور قربانی بھی اس کو کرنا ہوگی. اگر وقت نکل گیا تو پھر تو وقت نکل گیا تو قربانی نہیں کی وقت کے اندر تو گناہ گار ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگا اور اتنی رقم جتنی قربانی کی ہوتی ہے اتنی صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا. یا جانور لے لے، جانور زندہ صدقہ کر دے، کاٹ کر نہیں. قربانی کیوں ضروری ہے؟ اس کی جگہ غریب کی مدد کر دیں. نکاح میں یہ اتنی دیگیں چڑھانا کیوں ضروری ہے؟ لاکھوں روپے کا ہال بک کرانا کیوں ضروری ہے؟ سونے سے دلہن کو لاد دینا کیوں ضروری ہے؟ اس کا تم جواب دو تو میں قربانی کا جواب دیتا ہوں. قربانی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. تو یہ حکم ہے، لبیک اللہم لبیک. اور بھی ہے وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ بھی قرآن میں ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک اے محبوب تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو قربانی تو ہمیں حکم خدا بندی ہے. پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے، حدیثیں موجود ہیں. تو یہ قربانی واجب ہے، کرنی ہی کرنی ہے. اس میں غریب کو یاد کرنا ہے. آپ جو نکاح میں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں نا، اس ٹائم پر بالکل یاد کرنا چاہیے غریبوں کو. قربانی میں غریبوں کو بھلے یاد کریں، گوشت پہنچائیں ان کو، قربانی تو کرنی پڑے گی. پھر حج میں جو اربوں خربوں روپے خرچہ ہوتا ہے پھر بھی غریبوں کو یاد کرو. تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. روزے میں جو مال کھاتے ہیں افطار میں کباب سموسے، غریبوں کو دے دیا کرو، کھایا کرو. اب یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس میں غریب کہاں فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. رسیاں بیچنے والے، چارہ بیچنے والے، ٹرانسپورٹ والے، ٹینٹ والے، اس کے علاوہ کو بیسیوں انڈسٹری، بیسیوں شعبے، جی یہ اس میں آتے ہیں. پھر آگے کھالیں جمع کرنے والے، اس کو مطلب اس پر کام کرنے والے، ریفائنری جس کو کہتے ہیں، ٹینڈریز کہتے ہیں جہاں لیدر کی چیزیں بنتی ہیں، ان کی پوری ایک انڈسٹری اس میں رن کر رہی ہوتی ہے. اگر دیکھیں تو چربی، جی ہاں، کروڑوں لوگ اس سے، عام مزدور طبقہ اس سے دنیا بھر میں فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر اس کا گوشت دنیا بھر میں کہاں تقسیم کرنے والے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اربوں خربوں روپے کی یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ایک معیشت کا کام ہے جو اسلام کی ایک اس میں خوبصورتی اگر دیکھیں تو ملتی ہے کہ جہاں یہ قربانی جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑی معیشت کا یہ ایک نظام ہے، یہ چکا چلتا ہے. جو غریب زندگی بھر جی بھر کے گوشت نہیں کھاتا نا، وہ قربانی کے دنوں میں اس کا جی بھر جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے. ایسے غربا ہوتے ہیں بیچارے جو گوشت خرید کر کھا نہیں سکتے. کبھی چھوٹے بڑے دن میں کوئی موقع مل گیا یا کہیں دعوت آ گئی اور کھا لیا. روز تھوڑی دعوتیں ہوتی ہیں، باقی بیچارے گھر میں کیا وہ دال سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو قربانی کے دنوں میں ان کو بھی اچھی بوٹیاں مل جاتی ہیں. تو یہ غریبوں کا، امیروں کا، بچوں کا، بڑوں کا، سب کا اس میں بھلا ہے. اللہ نے جو قربانی ہم پر رکھی ہے تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اور ظاہری طور پر کچھ بھی نفع نظر نہ آئے تبھی یہ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے قربانی کرنے والوں سے. یہ سب سے بڑا نفع ہے. پل صراط کی سواریاں بنیں گی، یہ قربانی کے جانور جو ہے خوش دلی سے کرے، یہ پل صراط پر سواریاں بنیں گی قربانی کرنے والوں کی. پل صراط جو بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، لوگ کٹ کے گر رہے ہوں گے. ایسے میں جو اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری اور دکھاوے سے بچ کر قربانی کرے گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، وہ پل صراط پر آئے گی اور اس کو سوار کر کے لے جائیے پل صراط پر.
اتنا بڑا تو نفع ہے یار اس میں، نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں. ایک ایک بال کی نیکیاں. اور قربانی کا خون عید کے دن ہے نا، افضل ترین عمل ہے نا، کہ عید کے دن جیسے قربانی کی خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے. الحمدللہ قربانی ہم پر واجب کر کے ہمارے رب نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے.